میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بھی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو کوئی یہ پڑھے گا جنت میں درخت لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک ایسا کلمہ ہے جو زبان پر ہلکا اور میزان پر بڑا بھاری ہے، اللہ کرے گا میں اس کے ذکر کرنے کی بھی عادت ہو جائے، آمین۔ وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ یہ کلمہ زبان پر ہلکا اور میزان پر بھاری ہے، سبحان اللہ، اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو دن بھر میں ہم کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جنت میں درخت لگا سکتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کروڑوں نیکیوں کی باتیں کرتا ہے، یہ کہاں سے آئیں گی؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، توجہ کی دیر ہے۔ اصل میں ذہن بن جائے کہ میں نے نیکیاں کمانی ہیں تو راستے بہت۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، اب اذان سن کر جو مرد اذان کے ایک کلمے کا جواب دیتا ہے تو ہر کلمے پر اسے 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ، مرد کو، عورت کو 1 لاکھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یوں کر کے اذان میں 15 کلمات ہیں، اور فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، 2 زیادہ، تو 2 اذانوں کے 30 کلمات ہو گئے، اور 4 اذانوں کے 60 کلمات ہو گئے۔ ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 1 کروڑ 20 لاکھ نیکیاں۔ یہ اذان کا جواب دینا۔ 17 دونی 34، تو 1 کروڑ 20 اور 34
1,54,00,000 نیکیاں اذان کا جواب دینے سے سامنے آ رہی ہیں، اقامت کے الگ. پھر اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، گھر سے اچھی نیتوں کے ساتھ چلتا ہے، تو کل ہر قدم پر نیکیاں. راست کہیں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی نیکیاں الگ. زبان سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اس کی نیکیاں الگ. زبان سے ذکر اللہ کرتا رہتا ہے، اس کی نیکیاں الگ. نماز وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، اعتکاف کی نیت کرتا ہے. نبی تو سنت اعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے گا. اعتکاف کا ثواب. بیٹھا رہے مسجد میں، کچھ بھی نہ کرے تو مسجد میں بیٹھا رہے گا اعتکاف کی نیت سے، تو اس کو اعتکاف کا ثواب بیٹھے بیٹھے ملتا رہے گا. نکلتے وقت کی دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھے. اتنی دعائیں، اتنے اورات، اتنے وظائف، اتنا پڑھنے کا ہے. یعنی بعض اوقات آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو اسکول کالج یونیورسٹیز پڑھتے ہیں، ان کا سال پورا ہو جاتا ہے بٹ سلیبس کبھی پورا نہیں ہوتا. یہ تقریباً ہر ہی ادارے کا ہے. کسی بھی کلاس کے اندر، چاہے مونٹیسری سے شروع کریں، مونٹیسری کا تو ویسے کوئی سلیبس نہیں ہوتا، تو اگر پری پرائمری یا پرائمری سے شروع کریں اور بندہ جو زیادہ سے زیادہ اس نے تعلیم حاصل کی، ان تمام کو بھی اگر کیلکولیٹ کرے تو بھی کبھی کوئی ایسی کلاس نہیں ہوگی جس پہ اس کا سلیبس پورا ہو گیا ہو. وہ پڑھتے ہیں اور اس کو ایگزامینیشن کی تیاری کے سامنے دیکھ کر پڑھتے ہیں، اور ایگزام پوری کتاب میں سے کہیں سے بھی آ سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن اتنی واسٹ ہوتی ہے کہ آدمی اپنا پورا ایجوکیشن پیریڈ پورا کر لیتا ہے، لیکن کبھی اس کا سلیبس پورا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو عبادت کا نصاب عطا فرمایا ہے، زندگی میں جو عبادت کرنے کا نصاب ہے، وہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہو. یہاں تو چلو پتہ ہے کہ 1 سال ہے، یہاں تو یہ نہیں پتہ کہ زندگی کتنی ہے، مگر یہ طے ہے کہ اگر انسان اپنے رب کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ جو کچھ سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، پہنچانا، جو کچھ یہ بندہ ہوا ہے، اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے نا اور یہ کرتا رہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ سلیبس ختم نہیں ہوگا. اتنا پڑھنے کا. قرآن مجید کے کم و بیش 6666 آیتیں. اس کا مطالعہ کب کرے گا؟ اس کا ترجمہ کب پڑھے گا؟ اس کو سمجھے گا کب؟ پھر محدثین نے لاکھوں حدیثیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نقل کی ہیں، ان حدیثوں کو کب پڑھے گا؟ ان کو کب سمجھے گا؟ پھر فقہ کی کتابیں، نماز کا، تو غسل کا، تو وضو کا، تو طہارت کا، تو روزوں کا، تو زکوٰۃ کا، تو حج کا، تو کاروبار کا، تو نکاح اگر تو نکاح، طلاق ہو تو طلاق، بچے ہوں تو بچوں کے مسائل، عورت ہو تو بیوی ہے تو شوہر کے لیے، تو شوہر ہے تو بیوی کے. تو یہ سارا سیکھنے سکھانے کا اور سمجھنے کا اتنا بڑا ایک ہے کہ وہ اس کو فراغت نہیں ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اس نے اپنی زندگی کا انداز غفلت کی دنیا میں ڈال دیا. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس فرصت ہی فرصت. حقیقت کا فرصت نہیں ہے. اس کو فرصت نہیں کہیں گے، اس کو غفلت کہیں گے. اس کو فرصت نہیں ہے، اس کو غفلت ہے. فرصت نہیں ہوتی کیونکہ فارغ آدمی تو غیر ذمہ دار ٹائپ کا ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے بھی غیر ذمہ دار نہیں ہوتا. مسلمان یہ ذمہ دار ہے، اس کے اوپر خود اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا بار ہے. اول تو اپنی اصلاح کی کوشش کرتا کون ہے؟ اب اپنی اصلاح کی کوشش کی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کی. تو مثال کے طور پر آپ نیک بن گئے، مگر آپ کے محلے میں اگر کوئی نیک نہیں بن سکا، اور محلہ اگر آپ کا برا ہے یا گھر کے افراد برے ہیں، تو گھر کا جو حال ہوگا، محلے کا جو حال ہوگا، کل آپ کے بچوں کا حال ہوگا، کل آپ کی جو بچیوں کا حال ہوگا، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر اپنے گھر کو آگ سے بچانا ہے تو پڑوسی کے گھر کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی تو اس آگ کی تپش یا اس آگ کے شعلے ہمارے گھر میں بھی آئیں گے اور ہمارے گھر کو بھی جلا کر راکھ کر دیں گے. اگر ہمیں ہلاکت سے بچنا ہے، ہمیں برائی سے بچنا ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو روکنا پڑے گا جو برائیاں پھیلاتے ہیں. اگر برائی ختم ہو جائے، برائی کے پھیلنے کے ذرائع بند ہو جائیں گے،
آپ کی گلی کے اندر شراب کا بار کھلا ہوا ہے تو ڈر لگا ہوا ہے نا کہ کوئی جا کے شراب پیے گا. شراب کا بار بند کیسے ہو اس پر غور کیا جائے. تو جو بھی گناہوں کے ذرائع ہیں, گناہوں کے اڈے ہیں یا گناہوں کے جو راستے ہیں, ان کو روکنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے. تو یہ ایک الگ کام ہے. میں اس پر آ رہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کے جو مقصد ہے یا زندگی کا جو نظام ہے, اس زندگی کے نظام کو دیکھنا ہے کہ میں ایک پراپرلی ایک یوزفل اور فروٹفل لائف گزاروں. یہ بزنس کمیونٹی اس بات کو بہت اچھی طرح, بزنس کمیونٹی کیا دنیا میں تقریباً ہر ہی شخص کمانے کی سوچ رکھتا ہے, کماتا بھی ہے. تو جو بھی مطلب کہ صبح نکلتا ہے وہ یہی سوچ کے نکلتا ہے کہ میں گھر واپس جاؤں تو کچھ کما کر جاؤں. کوئی شخص بھی ایسے ہی خالی, اور جو نہیں کماتا صرف اڑاتا ہے, اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا, چاہے بھلے نا وہ اربوں پتی باپ کی اولاد ہو. لوگ یہی کہتے ہیں یار عیاشی کرتا ہے, اڑاتا ہے, باپ کمائی ہے. تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نکلوں تو کچھ کما کر لوٹوں. آپ یہ صرف مثال دے رہا ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, اس نے دوبارہ لوٹ کر آنا ہے. یہ طے ہے کہ ہمیں لوٹ کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اب یہاں آ کر اپنے وقت کو اڑانے یا کما رہے ہیں. ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں لوٹوں تو کچھ کما کے جاؤں. جو کماؤں گا تو مجھے کام آئے گا نا, اور وہاں پر کمانے کے لیے نیکیاں ہیں. اگر یوں ہی اڑاتے رہے تو کل کو جب حساب لیا جائے گا تو حساب میں کیا دیں گے؟ اڑایا تو پھر بھگتنا پڑے گا. اور اگر کما کر گئے, جو نیکیاں جس کو ہم کہتے ہیں, نیکیاں کما کر گئے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے روز کام آئیں گی. اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو جنت مقدر ہو جائے گی, اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. اور اگر اسی طرح اڑاتے رہے, اور یہاں اڑانے سے مراد یہی ہے کہ وقت آیا تو نماز بھی نہیں پڑھی, جھوٹ بولتے رہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے, فلمی ڈرامے دیکھتے رہے, گانے بجے سنتے رہے, اور دیگر حرام اور ناجائز کام کرتے رہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا. اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے. اللہ تعالی حلیم ہے یعنی حلم والا ہے. اللہ تعالی حلم والا ہے یعنی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی یہ صفت حلیمی ہے کہ وہ اپنے اس بندے کی بروقت گرفت نہیں فرماتا, وہ مہلت دیتا ہے کہ بندہ مان جائے گا, بندہ مان جائے گا, بندہ مان جائے گا. اور جب نہیں مانتا تو جس دن رسی کھینچی جائے گی اس دن سب دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا, پھر چیختا ہے, پھر چلاتا ہے. ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص تھا, اس کو ہر طرح سے نعمتوں اور سہولتوں سے نوازا گیا, مگر کبھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا. فرشتوں نے عرض کی, یا اللہ تیرا یہ بندہ جو تجھے گھڑی پر یاد نہیں کرتا, مگر تو ہے کہ اسے آسانیوں پر آسانیاں فراہم فرماتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اسے آج تک آسانیاں دی ہیں, کبھی تکلیف نہیں دی, اس لیے مجھے یاد نہیں کرتا. تو اس میں اس کی وہ گردن کی جو نبض ہوتی ہے اس کا ایک فنکشن بند ہو گیا. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فنکشن بند کر دیا. جیسے فنکشن بند ہوا اور وہ تقریباً یا ربی, اس کے منہ سے کیا نکلا؟ یا ربی, اے میرے اللہ. غیب سے آواز ہے لبیک یا بدی, اے میرے بندے میں تو ہوں, تو آج تک کہاں تھا. تو پھر بندے کو تکلیف آتی ہے تو پھر وہ سارے گناہ یاد آتے ہیں, ہر گناہ یاد آتا دل کھجل جاتا. پھر گناہ یاد آتے ہیں, پھر فلمیں یاد آتی ہیں, پھر بد نگاہیں یاد آتی ہیں, یار اس کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا, یار اس کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا, ارے یہ تو ہو گیا. اور سارے گناہ ایک سے لائنز کے ساتھ یاد آ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی تعویل نہیں کرتا, اور بس کہتا ہے نہیں میری غلطی تھی, یہی وجہ ہوگی. پھر فون کر کے معافیا مانگتا ہے, خلاصیاں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اچھا, قرآن پاک کا اگر مطالعہ کرتے ہیں, قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ مضمون مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اس طرح جب اس کو تکلیف آتی ہے تو اپنے رب کو بڑا یاد کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے تو اپنے رب کی یاد سے ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کو تکلیف آئی نہیں تھی. کیسا بندہ ہے یار, ایسا عجیب کیسی اس کی طبیعت ہے
کہ جب تکلیف میں آتا ہے تو بس یہ بھی گناہ نہیں کروں گا، وہ بھی گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی غلطیاں نہیں کروں گا، اب تو یوں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ جب اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے، تو پھر دوبارہ وہ اسی راستے پر آ کر چل پڑتا ہے جس راستے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا. پھر مصیبت میں پڑتا ہے. وہ یہ بس بندہ ہے، وہ ہم جیسا بندہ تو کیسا گندا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں جمع ہوئے ہیں اور کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہی ہم جمع ہوئے ہیں. اپنی زندگی کے ڈائریکشن کو پراپر کیجیے. اپنا جو وے آف لائف ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے، طریقہ کار ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب بھی چیک کر لینا چاہیے. اگر کمپنی بند ہو گئی یعنی موت آ گئی، اس کے بعد پھر بھلے لاکھ آپ چوپڑے کھول کر دیکھو، کاغذ کھول کر دیکھو، ہونا کچھ بھی نہیں، کمپنی کلوز ہو چکی ہے. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. قبر میں جانے کے بعد پھر پتہ چلے کہ میں نے زندگی اس طرح گزاری تو بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. اور کب کون قبر میں چلا جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. تو مرنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے. اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے. کئی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے. سب ایسا نہیں کہ جانتے کچھ نہیں ہے. کوئی بھی گرم پتیلی کو یہاں ہمارے ہاتھ، سب کو پتہ ہے کہ گرم پتیلی یہ پکڑوں گا تو آگ جل جائے گی. بیوقوف کون ہے؟ سب عقل رکھتے ہیں، سب سمجھ رکھتے ہیں، مگر غفلت. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. تو اب جو زندگی گزری وہ گزر گئی. توبہ کر لیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک نیک ستھری پاک صاف زندگی گزاری ہے. زندگی کا نظام آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا. آپ کی زندگی جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی آپ کی زندگی گزرتی رہے گی. مگر اس زندگی میں بہت بڑی ایک مسنگ ہے، وہ مسنگ ہے عبادت. بہت بڑی مسنگ ہے یہ. اس مسنگ کو ختم کریں، عبادت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، گناہ سے بچ کر زندگی گزاریں، اور وہی آپ کی روٹین ہوگی. آپ 8 بجے کام کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا، اور اٹھنا ہی اٹھنا ہے. کام کے لیے اٹھے کہ نہ اٹھے اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن فجر میں نہیں اٹھیں گے تو گرفت ہو جائے گی. نمازوں کی پابندی کریں، سچ بولیں، نیکی کے راستے پر چلیں، سنتوں پر عمل کریں، اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کریں. انشاءاللہ تعالی سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کہ تھوڑا ماحول چینج کریں. ظاہر ہے کہ جب کیچڑ میں چلیں گے تو پھر بچنے کی خالی باتیں ہی کرنی ہے. تو کیچڑ میں چلنے والا کہے کہ میں چھینٹوں سے بچوں گا تو وہ بے وقوف ہے، معذرت کے ساتھ. اگر کیچڑ کے چھینٹوں سے بچنا ہے تو کیچڑ سے باہر نکلو. کیچڑ میں چلنے والا کہے کہ میں چھینٹوں سے بچ کر چلوں گا، ڈیفینیٹلی کہ آپ اس کو یہی کہیں گے کہ یار اس میں سمجھ نہیں ہے، بیچارہ بچہ ہے، بے وقوف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو گے میں سوئمنگ میں چھلانگ بھی لگاؤں گا اور میرا بال بھی گیلے نہ ہو. گناہوں کے دلدل میں غوطہ لگا اور کہے کہ میں ستھرا ہی ستھرا رہوں گا، کیسے رہے گا؟ بری صحبتوں میں رہ کر کہے کہ میں نیک بن کے نکلوں گا تو کیسے رہے گا؟ اگر واقعی نیک بننے کی تمنا دل میں جاگتی ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، اور مسلمان تو چاہے گا کہ میں نیک بن جاؤں. اگر نیک بننے کی تمنا دل میں جاگتی ہے اور نیک بننے کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے، یار بہت زندگی گزار لی یار، اب تو یار کب بھی مر جاؤں گا. مطلب اب تک جو زندگی گزر گئے، اب کب تک ہے یہ ہم نہیں جانتے، جو بھی یہ مہلت ہے. تو اب جو وقت گزرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزرے گا. تو اچھا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی نصیب ہو جائے گا. اجتماع میں دعوت اسلامی کی شرکت کرتے رہیں. اللہ توفیق دے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات کا رسالہ لے کر اس کو پور کریں. فضول گفتگو سے، گناہوں بری گفتگو سے بچ کر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں.
ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، استغفار کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. بیماری، پریشانی، دکھ، درد، کیا تکلیف ہے آپ کو، جو تکلیف بھی ہے آپ درود شریف کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مختصر سا ذکر ہے استغفر اللہ. اس کی برکت سے بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، مطلب انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، سب دور ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.